اوکے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عشرہ زینبیہ کی یہ تیسری مجلس ہے جس میں ہم ذکر کرنے والے ہیں بی بی لبابہ سلام اللہ علیہا کا، جو حضرت عباس علیہ السلام کی زوجہ تھیں۔ مجلس کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی صلی محمد وعلی محمد وعلی۔ گزارش کرتی ہوں شاداب زہرا صاحبہ سے کہ وہ سلام شروع۔ جی بسم اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ حضرت عباس علیہ السلام کے حوالے سے ہے یہ سلام، سماعت فرمائے۔ دست عباس نے چھوا پانی، دست عباس نے چھوا پانی، پانی بھی ہو گیا پانی، اور مشک میں جو نہ سکا پانی، ہاتھ ملتا ہی رہ گیا پانی، تشنا صغر سکین پیاسی ہے، کیوں نہیں شرم سے بہا پانی، کیوں نہیں شرم سے بہا پانی، اور روتا جاتا بہتا جاتا ہے، کیسا دیوانہ ہو گیا پانی، دست عباس نے چھوا پانی، پینا تو درکنار پیاسوں کا، پینا تو درکنار پیاسوں کا، ہاتھ تک سے نہیں چھوا پانی، دست عباس نے چھوا اللہ اللہ ناس غر کا، اللہ اللہ تڑپنا غر کا، چشم دریا پہ آ گیا پانی، دست عباس نے
جوا پانی اور پانی پانی بھی ہو گیا پانی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. سورہ فاتحہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. حضرت عباس کے حوالے سے مرثیہ ہے، سماعت فرمائیں. تیغ کا وار جو عباس کے شانے پہ لگا، تیغ کا وار جو عباس کے شانے پہ لگا، کٹ کے بازو علمدار زمین پر آیا، دوسرے ہاتھ میں مشکی کو آخر تھاما، اور گھوڑے کی بھی رفتار کو کچھ تیز کیا. یاد آنے لگی بچوں کی انہیں پیاس، بہت آب دیدہ ہوئے اس صدمے سے عباس، بہت آب دیدہ ہوئے اس صدمے سے عباس، بہت دفعتاً دوسرے بازو پہ بھی ایک وار لگا، اور وہ ہاتھ بھی شانے سے قلم ہو کے گرا. مشکی کو دانتوں سے عباس جری نے تھاما، فاصلہ خیمہ اطہر کا نہ کم ہوتا تھا، فاصلہ خیمہ اطہر کا نہ کم ہوتا تھا. کہہ رہے تھے یہ پرسے کہ خدا را جلدی مجھ کو تو خدمت شبیر میں پہنچا، جلدی مجھ کو تو خدمت شبیر میں پہنچا، جلدی. ناگہاں مشک پہ آ کر لگا ایک تیر جفا، آخرش بہ گیا پانی وہ زمین پہ سارا. بہتے پانی کو دلاور نے بحسرا دیکھا، اور اس صدمے سے عباس کا دل ٹوٹ گیا، اور اس صدمے سے عباس کا دل ٹوٹ گیا. ٹوٹی امید جو پیاسوں کی بسدیاں سے گرے، ضرب ایک سر پہ لگی گھوڑے سے عباس سے گرے، ضرب ایک سر پہ لگی گھوڑے سے عباس سے گرے. گرتے ہی خاک پہ غازی نے کہا رکنی المدد لخت دلے عقدہ کشاد رکنی المدد اے پسا رے شیر خدا رکنی. اللہم صلی علی صلی محمد علی وعلی محمد وعلی محمد. محمد. جزاک اللہ. گزارش کرتی ہوں ہینا روسا آنٹی سے کہ وہ حدیث سٹارٹ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین
سیدنا و نبینا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد عاجل فرجا وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آیاته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون صدق الله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزق طوى وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم سورہ روم کی 21ویں آیت کی میں نے تلاوت کی۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارا جوڑا تم ہی میں سے پیدا کیا ہے تاکہ تمہیں اس سے سکون حاصل ہو، اور پھر تمہارے درمیان مودت اور رحمت قرار دی ہے کہ اس میں صاحبان فکر کے لیے بہت سی نشانیاں پائی جاتی ہیں۔ پروردگار عالم نے دنیا میں جب انسان کو بھیجا ہے، اور کل ذکر ہوا تھا کہ کس طرح بچے کے لڑکے دیتا ہے پروردگار، اس کی عطا ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی کبریائی ہے، وہ اس کی شان ہے پروردگار کی جو ہمیں عطا کرتا ہے۔ لیکن یہ ساری جو پروردگار عالم عطا کرتا ہے اس کا سب سے خوبصورت، سب سے حسین جو رشتہ ہوتا ہے اور سب سے اوپر جو رشتہ ہوتا ہے وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہوتا ہے، زوجیت کا رشتہ ہوتا ہے، اور پروردگار عالم اس کو اپنی نشانی قرار دیتا ہے۔ ہمارے لیے بہت غور و فکر کرنے کی بات ہے میری بہنوں کہ ہم ان رشتوں کو اللہ کی نشانی تصور نہیں کرتے، اور جب ہم ان رشتوں کو اللہ کی نشانی تصور کریں تو ہماری ان رشتوں میں اللہ کی تصویر دکھائی دینی چاہیے، اللہ کی صفت دکھائی دینی چاہیے۔ اسی لیے کہتا ہے نا کہ وہ رب العالمین ہے، تو رب جو ماں باپ والدین ہوتے ہیں وہ کون ہوتے ہیں؟ وہ رب مجازی ہوتے ہیں، تو بچوں کی تربیت بھی ان کے گود میں ہوتی ہے۔ اور جہاں یہ اور کہا جاتا ہے نا کہ چوتھے امام جہاں حقوق کی بات کرتے ہیں تو مولا فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم کی صفات ہیں، ایک جلالی صفات ہیں، ایک جمالی صفات ہیں، اور پروردگار نے باپ کو ایک جلالی صفت دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ وہ فیملی کو کنٹرول کر سکے، اس کے رزق کا انتظام کر سکے، اس کی حفاظت کر سکے۔ یعنی پروردگار نے اسے ایک درجہ عطا کیا ہے اوپر۔ اس کے بعد ماں کا درجہ ہوتا ہے، جو زوجہ کا درجہ ہے وہ ایک ماں کی طرح بھی دیکھیں کہ پروردگار عالم اس میں جمال دکھاتا ہے، اپنی خوبصورتی دکھاتا ہے، اپنی رحمت دکھاتا ہے۔ تو وہی پروردگار عالم کہہ رہا ہے کہ اس رشتے کے اندر یہ جو جوڑا تمہارا میں نے بھیجا ہے دنیا میں، یہ تمہارے لیے کس لیے؟ تاکہ تمہیں سکون عطا ہو، کیونکہ بغیر سکون کے اس کائنات میں سب سے بڑی جو انسان کو اللہ کی نعمت ہے وہ سکون ہے۔ اور پروردگار عالم نے خود سورہ فتح میں فرمایا ہے کہ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ سکون حاصل کر سکے، انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ نیند اپنے اوپر غالب کر سکے۔ انسان
یہ صرف اللہ رب العزت نے اپنے اختیار میں رکھا ہے، اور اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ذکر الہی میں سکون ملتا ہے، اور اسی طرح اس کی ذمہ داریوں کو اللہ کی دی ہوئی ذمہ داریوں کو پورا کرنے میں سکون ملتا ہے، اور اپنے رشتوں کو خوبصورتی سے نبھانے میں سکون ملتا ہے۔ اور پروردگار عالم جہاں سکون تو جب رشتے اچھے ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، اور چوتھے امام ہی فرماتے ہیں نا بڑی خوبصورت حدیث کہ اپنے کاموں کو بانٹ لو، کچھ باہر کے کام لے لو، کچھ اندر کے کام لے لو، اور جب اس کو خوبصورتی سے کرو گے، اس کو نبھاؤ گے ان کاموں کو، تو اس کا اثر تمہارے بچوں کے اوپر پڑے گا، اور وہ جان لیں گے کہ ذمہ داریوں کو خوبصورتی سے پورا کرنے سے ہی ایک فیملی بنتی ہے۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ بس یہ جان لو کہ اللہ رب العزت وہ واحد ہے، وہ قہار ہے، وہ جبار ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، لیکن اس کائنات میں جتنی بھی مخلوق ہے اسے دوسرے کی ضرورت ہے۔ اسے دوسرے کی کیوں ضرورت ہے؟ کیونکہ کیونکہ اس دنیا کو چلانے کے لیے، سکون حاصل کرنے کے لیے، سکون صرف جسمانی نہیں ہوتا، روحانی سکون بھی ہوتا ہے جو سوائے پروردگار کے کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ اور پھر ان رشتوں کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ ان رشتوں کی بنیاد مودت اور رحمت قرار دی ہے پروردگار نے، یعنی ایک دوسرے کے لیے اپنے ایموشنز کی قربانی دینی پڑتی ہے، اپنے بہت ساری خواہشات کی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اور وہیں پہ جب ہم دعائیں صحیفے سجادیہ میں دعائیں پڑھتے ہیں چوتھے امام کی، تو مولا یہ فرماتے ہیں کہ جب انسان مودت کی منزل میں ہوتا ہے تو قربانی دینا اس کے لیے باعث شرف ہوتا ہے۔ یہ ہم انسان سمجھتے ہیں کہ ہم کیوں قربانی دیں، ہم ہی کیوں قربانی دیں، بلکہ جو قربانی دیتا ہے اس کو ہی اللہ شرف عطا کرتا ہے، اس کو ہی بلندی عطا کرتا ہے، اس کو ہی۔ اور یہ قربانی ہو ہی نہیں سکتی کبھی جب تک کہ انسان اس کے ساتھ رحمت کو نہ جوڑے، اور یہ رحمت ہمیں مل ہی نہیں سکتی کہیں سے جب تک کہ اس رشتے کو اللہ رب العزت کی رحمت سے نہ جوڑا جائے، اس کی محبت سے نہ جوڑا جائے۔ اور جب ہم ان سب کو جوڑ لیتے ہیں تو اتنی خوبصورتی سے ہم ہر رشتے کو نبھا لیتے ہیں، ہر رشتے کو خوبصورتی سے بہت اچھے سے، اور ہمیں اتنا سکون کے ساتھ جی لیتے ہیں۔ ہمیں کہاں کہاں خوبصورت رشتے نظر آ رہے ہیں، سرکار دو عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی زوجہ بی بی خدیجہ کے ساتھ جو رشتہ تھا، کتنی قربانیاں دی گئیں، لیکن بی بی خدیجہ نے ان کو وہ مرتبہ تھا بی بی خدیجہ کا، اتنی اپنی ساری دولت رسول اللہ کے مشن کے لیے، یعنی اللہ کے مشن کے لیے دی تھی، تو اللہ رب العزت نے بھی وہ عطا کیا کہ اعلان کر دیا کہ اے میرے رسول، آپ آپ کو ضرورت تھی، میں نے آپ کو غنی بنایا ہے۔ اور کس کا مال تھا وہ؟ بی بی خدیجہ کا مال تھا۔ یعنی اتنے خلوص سے انہوں نے رسول کے مشن اور رسول پر اپنے مال کی قربانی دی کہ اللہ نے کہا یہ مال میرا مال ہے، اتنا پاکیزہ مال تھا، اتنا خالص مال تھا۔ اسی طرح ہم دیکھیں کہ جناب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور مولائے کائنات، مولائے مشکل کشائے دو جہاں علی ابن ابی طالب علیہ السلام، ان کے رشتے کو اس سے خوبصورت رشتہ کہاں نظر آتا ہے؟ اور کہ بس اللہ کی عبادت ہے۔ اور مولا خود فرما رہے ہیں نا، جب رسول اکرم نے سوال کیا تھا کہ اے میرے اے علی، تم کو میری زوجہ، میری بیٹی کیسا پایا تم نے اسے؟ ایک باپ سوال کر رہا ہے، اللہ اکبر، کیا روحانی رشتے ہیں ان کے کہ مولا علی جانتے ہیں رسول اکرم کیا پوچھ رہے ہیں، اور وہ فرماتے ہیں اللہ کی عبادت میں بہترین ساتھی، یعنی زوجہ اور جو میاں بیوی کا رشتہ ہوتا ہے وہ اللہ کی عبادت کے لیے بہترین رشتے ہونے چاہیے۔ اسی لیے ایمان کے اوپر رشتے ہمیں ڈھونڈنے چاہیے، ایمان کے اوپر ان رشتوں کو قائم رکھنا چاہیے، اپنے ایمان میں اضافے کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے، اپنی روحانی بلندی کے لیے ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور ہم سارے ائمہ طاہرین کے رشتوں میں یہی دیکھتے ہیں کہ اتنے خوبصورتی سے رشتے نبھ رہے ہیں، اتنی خوبصورتی سے۔ اور ہمیں کربلا میں
क्या नजर आता है कि इमाम की ज़ौजाएं तो इतनी कुर्बानियों, लेकिन उनकी उनके जुबान पे शिकवा नहीं दिखता, उनकी बेचैनी नहीं दिखती, बल्कि सब इतने सुकून में हैं। हम जिस बीबी का जिक्र करना है, वो बीबी, वो साबिरा और मुजाहिदा बीबी का जिक्र करना है, जो जनाबे अब्बास अलमदार सलामुल्लाह अलैहा की ज़ौजा हैं। और कितनी बेहतरीन बात है कि वो ज़ौजा जब जनाबे अब्बास के घर निकाह करके आती हैं। आपको मैं बताऊं कि बीबी लुबाबा अब हाशमिया खानदान से थी, मौला अली का खानदान उनका खानदान था। वो बीबी लुबाबा बिनते अब्दुल्ला बिनते अब्बास बिनते अब्दुल मुत्तलिब, यानी इसी खानदान की वो बीबी थी। और जनाबे अब्दुल्ला उनके बाबा थे, और जनाबे अब्बास उनके दादा थे, और उनके परदादा कौन थे? जनाबे अब्दुल मुत्तलिब थे। और इतनी जो हमें नजर आता है कि एक जौजा आती है उस खानदान में, निकाह करके अपने उस घर में आती है, उसे पता है मैंने एक मुजाहिद से शादी की है, मेरा शौहर किस, उसका मर्तबा क्या है, किस खानदान से वो जुड़ा है, उसका बाबा कौन है, उसके उसकी उसकी माँ का मकाम क्या है, जो सिवाय वफादारी और कुर्बानी के, यानी देखें कि सास और बहू का रिश्ता भी इतना स्ट्रांग है कि कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं दिखता। और हम देखें कि इतनी साबिरा, इतनी बाइखलाक, इतनी बाबसीरत, इतनी इखलाक तो उनका मेराज पे था कि वो उस शौहर का साथ दिया जो इताअत इमाम में हर वक्त इमाम की साये की तरह तरह रहता था। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें 4 बेटे, किसी किताब में है कि 5 बेटे अता किए, और 5 बेटों में जनाबे उनके बेटों का नाम है अब्दुल्ला, हसन, कासिम, मोहम्मद। और एक बेटे का और नाम है फजल। फजल जिसके जिनके कहते हैं ना कि कुनियत आ जाती है कि बेटे से बाप याद किया जाता है, पहचाना जाता, इसीलिए जनाबे अब्बास सलामुल्लाह अलैहा को हम अब अबुल फजल अब्बास कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये फजल उनके बेटे थे। और सलाम हो हमारा कि बेटों की कुर्बानियां दी हैं करबला में बीबी लुबाबा ने। जनाबे मोहम्मद और फजल शहीद हुए हैं करबला में। और वो जनाबे अब्बास हैं कि जो अपने अपने बेटों की कुर्बानी भी देके, लेकिन उन्होंने अपने, हमें बहुत कम जिक्र मिलता है कि जनाबे अब्बास के बेटे जब शहीद हुए, शायद मैंने तो कभी मसाइब में भी इतने नहीं सुने, बस मैंने एक मरसिया में सुना था कि जब हजरत अब्बास शहीद हो गए थे तो उनका उनके फर्जंद दौड़ रहे थे मैदान की तरफ, मौला हुसैन कह रहे थे बेटा दुश्मनों के तीर आ रहे, मत जाओ। तो कहते हैं मैं जा रहा हूँ कि मेरे बाबा का मैं लाशा तो नहीं उठा सकता, लेकिन मैं अपने बाबा के अपने दामन में उनके बाजू उठा कर लेके आऊंगा। कैसे, कितना कैसी तरबियत दी है बीबी लुबाबा ने कि देखो इमाम की इताअत, और उस कमसिनी में भी बाप के लिए वो तड़प है, वो एहतराम है। और इमाम को बता रहे हैं कि देखो कहाँ जा रहे हैं। और हम देखेंगे जब काफिला सीर हुआ है तो सबकी कुर्बानियां दिखती हैं। और हम जब कहते हैं ना बीबी, मैं एक जरूर इस बात को जिक्र करूंगी कि बीबी लुबाबा आप पे हजारों दरूदो सलाम हो, कि वो शौहर के जब कुएं खोदे प्यास की शिद्दत में, जब जब अपने बच्चों के पास पानी हो तो वो ले जाकर अपने अपने आका के बच्चों को पिला दे। लेकिन बीबी लुबाबा का कहीं जिक्र नहीं मिलता कि उन्होंने कहा हुआ है मेरे सरपरस्त, आप अपने बच्चों का ख्याल कीजिए। नहीं, उन्हें पता है हम इनके ऊपर कुर्बान होने वाले, हम रसूल के खानदान पे कुर्बान होने के लिए बने हैं। अल्लाह अकबर। बीबी लुबाबा परवरदिगार, ये वो बीबियां हैं कि अगर अल्लाह को इनका वास्ता दे तो दुआएं कबूल होती हैं। और जब के कभी हम हाजिरी नजर करते हैं 8 मुहर्रम को, और पूरे 2 महीने 8 दिन, और हमेशा कहते हैं ना कि अब हजरत अब्बास की हाजिरी है। अरे शोदाई करबला में तो सभी भूखे प्यासे थे, और तीराने करबला प्यासे थे,
پانی ان کی قبر کے پاس ایسے ان کی قبر سے لپٹ لپٹ کے کہہ رہا ہے کہ اے آقا اٹھو، اے آقا اٹھو، چلو میں تو آ گئی، میں حاضر ہوں، چلو سکینہ بہت پیاسی ہے، آج بھی پیاسی ہے۔ اور کہ ہم سوچے کہ جب اسیران کربلا کربلا نکلے، اسیروں کا قافلہ جب کربلا سے رخصت ہوا ہے، سب کے لاشیں پڑے ہیں، کون کس طرح وہ بیوی جو اپنے بچوں کے لاشوں کو چھوڑ کر جا رہی ہے، اپنے اپنے شوہر کے ٹکڑے ٹکڑے لاشوں کو چھوڑ کر جا رہی ہے، لیکن کہیں حدیثوں میں نہیں اس کے بین کی آواز سنائی دیتی ہے، کہیں بس جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہہ دیا بس وہ کر لیا، ارے مولا مشکل کشا کی بیٹی، ان کی اطاعت کرنی ہے، امام سجاد کی اطاعت کرنی ہے، اور کہیں ہر وقت بی بی کے سائے کی طرح رہنا۔ اللہ اکبر، کتنا احترام تھا بی بی کا، کتنا پر بنت علی کا احترام تھا۔ ہاں بیبیوں، یہ جناب زینب کے ایام ہے شہادت کے، بس میں کہوں گی پروردگار ہمیں بھی، ہمارے اندر بھی بی بی لبابہ کی طرح وفاداری اور جانثاری اور اخلاق کی اطاعت کی ایک قطرہ عطا کر دے پروردگار۔ مجھے وہ وقت یاد آ رہا ہے بیبیوں، میری بہنوں، کہ جب جناب زینب اپنے بابا کے پاس مولا علی کی شہادت کے بعد اپنے بابا کے پاس بیٹھی ہیں اور کہتی ہیں بابا، بابا ابن ملجم نے جب ضرب لگائی اس کے بعد بیٹھی ہیں، اے بابا مجھے ایمن نے حدیث بیان کی ہے کہ پنجتن پاک کا ایک جگہ پر جمع تھے کہ اچانک سرور کائنات پریشان ہو گئے، ہم نے ان سے اس پریشانی اس غمگینی کی وجہ پوچھی تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت زہرا امام علی اور حسن حسین کی شہادت کو بیان فرمایا، اور ہم سب آپ کی زبان اقدس سے سننا چاہتے ہیں بابا۔ امام نے فرمایا میری بیٹی، میری جان، ام ایمن نے صحیح کہا ہے بیٹا، میں دیکھ رہا ہوں کہ مسلمان آپ کو اور رسول خدا کی دوسری بیٹیوں کو بڑی بے دردی سے اس شہر میں داخل کریں گے، اس شہر کی گلی کوچے لوگوں کی اجتماع سے بھرے ہوں گے اور لوگ تمہارا مذاق اڑانے ہوں گے۔ بھی اے مجلس پڑھتے میری ہیں۔ لاڈلی زینب، اس وقت حوصلہ رکھنا، کہیں صبر کا دامن چھوٹنے نہ پائے، اس وقت صبر و استقامت سے کام لینا۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، پروردگارا یہ کیسی صبر کی تلقین تھی باپ کی کہ بیٹی نے قدم قدم پر ارے صبر کے پہاڑ عبور کر لیے، اپنوں کو کربلا میں چھوڑا، شام کو اور شام کے بازار سے چلی گئی بیٹا زینب۔ اور جب بی بی سید مولا سید سجاد کہتے ہیں سب سے زیادہ شام 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 میں مصیبتیں اٹھائی، ارے کوئی کلیجے زینب سے پوچھے کہ بی بی آپ نے کہاں مصیبتیں اٹھائی ہیں؟ ہاں مصیبتیں ایک سال میں بی بی کی حالت کہ ان کے شوہر نے انہیں پہچانا نہیں، اتنی ضعیف گئی تھی بی بی کی۔ ارے بی بی، بی بی کے کہ بی بی اپنے بھائی کے سوا کسی کو نہ پکارتی تھی، اپنے بیٹوں کو بھی نہ روتی تھی۔ ہاں جب مدینے آئی ہے اور آقا حسین کے گھر میں 4 سال کا، اور ان کے شوہر نے آ کے کہا یا امام سجاد آپ اپنی پھوپھی کو کہیں گھر ہے، بس بی بی جب اپنے امام کے کہتے ہیں امام سجاد پھوپھی، آپ پھوپھا آئے تھے آپ کو بلانے، پھوپھی آپ اپنے گھر جائیے، اب جو آئے جناب عبداللہ، اور آنے کے بعد دیکھا کہ صحن خانہ میں ایک ضعیفہ بیوی بیٹھی ہے اور کریا کر رہی ہے، اب جو دیکھا تو کہا بی بی آپ کون ہے؟ ارے شاید آپ کسی غلط گھر میں آ گئی ہے، کہتی ہے عبداللہ آپ نے مجھے نہیں
پہنچانا. ارے میں غمزدہ حسین کی بہن حسینہ، اب گھر میں جب دیکھا بچوں کے بستر خالی ہے. ارے اس بی بی کو یاد آیا ہے میرے انو محمد، کہاں ہو بیٹے؟ بانو محمد اب تم نے اپنے کربلا کو بسا دیا ہے. اے بے انو محمد اب اس کو یہ ماں کیسے جیے گی؟ اللہ اکبر. ایک ماں کے دل کے درد کو کون سمجھ سکتا ہے؟ بی بی ہم جانے قربان ہو جائے کہ اس بی بی نے اپنی پوری نسل قربان کر دی اس کے اوپر. کہتے ہیں جب بھی کوئی اولاد مانگنا چاہے بس بی بی زینب کو صلوات کی تسبیح پڑھے، کیا کرے اور اللہ سے بی بی کا واسطہ دے کر دعا کرے. ارے جس بی بی نے اپنی نسل قربان کر دی اس بی بی کے وسیلے سے صدقے میں اللہ اس کی گودی کو بھر دیتا ہے. اللہ لعنت اللہ علیہ سيعلم الذين ظلموا وسلم صدقوا لا لله ولا إليه رزقك الظاهر تسليما لأمرك. پروردگارا اس چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما. پروردگارا ماتم حسین. Hussein, please join for the new link for Naha, same link. Hussein, 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 Hussein. Hussein, Hussein, تھے شہائے علمدار علمدار، فرماتے تھے شہائے علمدار علمدار، ناحق میرا مارا گیا غم خار علمدار، ناحق میرا مارا گیا غم خار علمدار. ہم میر کمری ہو گئے اس بار علم، سب راہ کا چلنا ہوا دشوار علمدار، فرماتے تھے شہائے علمدار علمدار. کیا کہہ کے پکاروں مجھے للہ بتا دو، حمزہ کہوں یا جعفر تیار علمدار، فرماتے تھے شہائے علمدار علمدار، ناحق میرا مارا گیا غم خار علمدار، ناحق میرا مارا گیا غم خار علمدار. کچھ اپنی بھتیجی کی خبر ہے کہ نہیں ہے، کچھ اپنی بھتیجی کی خبر ہے کہ نہیں ہے دیر سے پانی کی طلبگار علمدار، فرماتے تھے شہائے علمدار علمدار،
नाहक मेरा मारा गया गम खार अलमदार। हुसैन 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 Hussein, Hussein, हुसैन Hussein, हुसैन। Hussein, 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 اللهم صل على محمد وآل محمد Ali وعجل Muhammad, فرجهم. Wajil Farajum. متوجہ زیارت. السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا صفوت اللہ، السلام علیکہ یا محمد ابن عبداللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمس الشموس یعنی النفوس ایہا المدفون بعرض طوس، السلام علیکہ یا معیش الشیعۃ والزوار فی یوم الجزا، السلام علیکہ یا سلطان عرب والعجم یا ابو الحسن علی بن موسی رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا صاحب عصر والزمان، علمان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد Ali وآل Muhammad, محمد Ali Muhammad, Wajil. فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہی عظم البلاء وبرح الخفا وانکشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الارض ومنعت السماء وانت المستعان والیک المشتکى وعلیک المؤول في شدة والرخاء، اللہم صلی علی محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم، ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب، يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران، يا مولانا يا صاحب الزمان الغوث الغوث الغوث، أدركني أدركني أدركني، الساعة الساعة الساعة، الأجل الأجل الأجل، یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Muhammad, Salli ala Muhammad, Ali Muhammad, Wajil Farajum. یا بھابھی، ہاں چلو ٹھیک ہے، خدا حافظ. خدا حافظ. ہاں خدا حافظ.